میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لانقلب الی اہلی فاجد التمرۃ ساقطۃ علی فراشی فارفعها لآکلها ثم اخشى ان تکون صدقۃ فألقیها، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اس کے لیے ایک مسلمان کو تیاری کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے تیاری آپ اس لحاظ سے کریں کہ آپ کوئی اچھی غذا کھانا شروع کر دیں، کپڑے اچھے پہننا شروع کر دیں۔ ایک روحانی ایک فریضہ ہے جس کی ادائیگی کرنی ہے، تو اس کی تیاری بھی روحانی ہوگی، روحانی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو سامنے رکھنی چاہیے، اس میں سے ایک بہت اہم چیز جو شریعت کا بہت بڑا اصول ہے، اس پر آج کچھ بات کرنے کا ارادہ ہے، اور وہ تیاری ہے کہ انسان حلال کھائے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے، حلال کھانے والا بن جائے، حرام سے بچنے والا بن جائے۔ یہ تیاری ایسی ہے کہ یہ ضروری ہے۔ کچھ تیاری تو رمضان کی ایسی ہوگی جو سنت ہوگی، کچھ نفل ہوگی، یہ وہ تیاری ہے جو فرض ہے۔ یہ تیاری کرنا فرض ہے، اس لیے کہ حرام سے بچنے کا جو حکم ہے یہ کوئی سنت مستحب حکم نہیں ہے، فرض حکم ہے۔ حلال کھانا بھی فرض ہے اور حرام سے بچنا بھی فرض ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں حرام کا جو تصور ہے وہ بہت محدود ہے۔ ہمارے ہاں حرام سمجھا جاتا ہے سود کو، اس میں کوئی شک نہیں کہ سود حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اور اس پر بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اگر کوئی شخص سودی کاروبار میں ملوث ہے، سودی لین دین میں ملوث ہے، اس کو اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی کل آمدنی حرام کی ہے، اس کے پاس حلال آمدنی کا کوئی ذریعہ، کوئی سورس ہے ہی نہیں، اس کے لیے بھی علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ کم از کم رمضان کا مہینہ گزارنے کے لیے کسی سے حلال پیسے قرض لے لے اور اس سے اپنا رمضان کا مہینہ گزارے، رمضان کا مہینہ حرام کھا کر نہ گزارے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ اس کا کیا مطلب؟
کہ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. دکھنے میں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سود سے مال زیادہ ہو رہا ہے اور صدقہ دینے سے مال کم ہو رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ اس کا الٹ ہے کہ سود سے مال کم ہوتا ہے اور صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے یمحق اللہ الربا, کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے, اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے لا يقبل منہ صدقۃ ولا حج ولا جہاد ولا صلۃ, کہ سود کھانے والے کا نہ حج قبول ہوتا ہے, نہ جہاد قبول ہوتا ہے, نہ صدقہ قبول ہوتا ہے, اور نہ صلہ رحمی قبول ہوتی ہے. دیکھیں شریعت کا ایک ظاہر ہے اور ایک شریعت کا باطن ہے. شریعت کا ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی مثلا نماز کی شریعت نے کچھ شرائط بتائی ہیں کہ پاکی حاصل کرو, وضو کرنے کے بعد جب آ جاؤ تو تکبیر تحریمہ کہو, پھر ہاتھ باندھو, پھر سورہ فاتحہ پڑھو, پھر اس کے بعد رکوع کرو, سجدہ کرو. یہ نماز کا ظاہر ہے. اگر کوئی شخص نماز کی یہ ساری شرائط پوری کر لیتا ہے, نماز کی یہ ساری شرائط پوری کر لیتا ہے کہ اس نے وضو بھی کر لیا, نماز کے فرائض بھی پورے کر لیے, واجبات بھی پورے کر لیے, وہ اگر کسی مفتی صاحب کے پاس آئے گا پوچھنے کے لیے کہ میری نماز ہو گئی یا نہیں, تو مفتی صاحب جواب میں کہیں گے آپ کی نماز ہو گئی. یہ ظاہر ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ نماز اللہ کے ہاں قبول بھی ہو گئی. اللہ کے ہاں قبولیت کا معیار الگ ہے. یہ تو اللہ نے بتایا کہ اس کو ظاہراً ٹھیک کرنے کے لیے یہ شرائط ہیں, پہلے اس کے مطابق کرو. پھر کچھ شرائط باطنی ہیں, ان میں سے ایک بنیادی شرط یہ کہ انسان کی غذا, انسان کا لقمہ حلال کا ہو. اگر لقمہ حلال کا نہیں ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اگر نماز کی شرائط پوری ہے, ہم سے کوئی پوچھے گا ہم تو کہیں گے آپ کی نماز ہو گئی. لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے پوچھا جائے کہ اللہ اس کی نماز قبول ہوئی یا نہیں, تو حدیث میں حضور نے فرما دیا ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا والوزن یومئذ الحق, قیامت کے دن میں اعمال کا وزن کروں گا. قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا, کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا کہ اس کی 100 نمازیں, اس کی 150 نمازیں, اس کی 300 نمازیں, اس کی 400 نمازیں. اللہ فرما رہے میں وزن کروں گا. اس سے کیا معلوم ہوا کہ معیار نجات کا دار و مدار اس چیز پر نہیں کہ نمازیں کتنی زیادہ ہیں, نجات کا دار و مدار اس چیز پر ہے کہ نماز میں وزن کتنا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کے دن میں اعمال کو شمار کروں گا, اللہ نے فرمایا میں وزن کروں گا. اب وزن کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے ایک فاحشہ عورت تھی, صحیح حدیث ہے, ساری زندگی اس نے بدکاری میں گزاری, گناہ کے کام میں گزاری. ایک دن ایک کتے کو دیکھا کہ پیاس سے ہانپ رہا ہے, تڑپ رہا ہے, اس کو پانی میسر نہیں ہے. اس نے اپنا موزہ اتارا, کنویں میں ڈالا, اس موزے کو پانی سے بھرا اور اس کتے کو پانی پلا دیا. اللہ نے اس ایک عمل کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اب ساری زندگی بدکاری اور ایک نیکی کا عمل, یہ نیکی کا عمل اس کے لیے نجات کا باعث کیوں بنا؟ کیا یہ گنتی میں زیادہ تھے؟ یہ عمل گنتی میں زیادہ تھے کہ یہ کوئی 50 عمل اس نے کیے تھے؟ عمل ایک تھا, لیکن اس میں اخلاص, للہیت, اللہ کا خوف, اللہ کی مخلوق سے محبت اس اعلیٰ درجے کی تھی کہ اس ایک عمل نے اس کا بیڑا پار کر دیا. اور یہی اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک نیک شخص تھا, یہ بھی صحیح حدیث ہے, ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہا, لیکن اس نے ایک بلی پال رکھی تھی اور اس بلی کو نہ تو خود کھلاتا پلاتا تھا نہ اس کو چھوڑتا تھا کہ وہ بلی جا کے خود کھائے پیے. اس کی وجہ سے بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی. اللہ تعالیٰ نے اس ایک گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دیا. اب اس کی ساری زندگی کے نیک اعمال کو اگر کاؤنٹ کیا جائے, اس کی نمازیں, حج, زکوٰۃ, چلے سے روزے, سال کاؤنٹ کریں تو بہت سارا ہے, گناہ ایک ہے.
لیکن وہ گناہ اتنا وزنی کہ اس کے سارے اعمال کو لے ڈوبا. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا قیامت کے دن اعتبار وزن کا ہے کہ اعمال میں وزن کتنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، اس کا اللہ صدقہ بھی قبول نہیں کرتا، اس کا حج بھی قبول نہیں ہوتا، اس کا جہاد بھی قبول نہیں ہوتا. وہ اگر کسی کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے، رشتہ داروں پہ خرچ کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. اب اس کا کیا مطلب؟ کہ دنیا میں تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں صدقات دے رہا ہوں، میں نے اتنے حج کیے ہوئے ہیں، میں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، میں تو غریبوں پہ اتنا خرچ کرتا ہوں، اپنے رشتہ داروں پہ اتنا خرچ کرتا ہوں. وہ تو یہ سمجھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا کوئی عمل بھی قبول. کیوں؟ اس لیے کہ کھوکھلا ہے، اندر سے وزندار نہیں ہے، اور اس کو کھوکھلا بنایا ہے حرام لقمے نے، کہ حرام کمائی سے صدقہ قبول نہیں ہوتا. حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ تعالی خود بہت پاک ہے، پاکیزہ ہے. لا يقبل الا طیبا، اور پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتے ہیں. اللہ خود بھی پاک ہے، اور ایسا عمل اللہ کے ہاں قبولیت حاصل کرتا ہے جو عمل پاک ہو. ناپاک عمل، ناپاک مال اللہ کے ہاں قابل قبول اس لیے کہ اللہ کو کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ کو پیسے دوں گا معاذ اللہ تو اللہ کا کام چلے گا، اور اگر میں نے صدقات روک دیے تو دنیا کا کوئی نظام درم برم ہو جائے گا. اللہ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں لگائیں، اور لگائیں وہ مال جو حلال کا ہو. قرآن کریم میں آتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہو. حتى تنفقوا مما تحبون، جو تمہارا محبوب اور پسندیدہ ترین مال ہے اس کو خرچ کرو گے تو نیکی ملے گی. اس لیے کہ اس میں اخلاص زیادہ ہوگا، اس میں نیت بہت اچھی ہوگی کہ اچھا مال انسان لگا رہا ہے تو اس کی نیت اچھی ہوگی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. حضور نے فرمایا اللہ پاک ہے، پاک چیز کو قبول کرتا ہے. اور آگے حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر به المرسلین. اللہ نے مومنین کو بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے جو حکم اللہ نے رسولوں کو دیا ہے. رسولوں کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلو من الطیبات، پاکیزہ مال کھاؤ، وَاعْمَلُوا صالحا، اور نیک عمل کرو. دیکھیں ایک ہوتا ہے حلال، ایک ہوتا ہے طیب. یہ جو طیب ہے نا یہ حلال سے بھی اوپر کی کیٹیگری ہے. ایک ہوتا ہے حلال، ایک ہوتا ہے طیب. اللہ نے فرمایا کہ طیب چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ. حلال تو کھانا ہی کھانا ہے، حرام کا تو تصور ہی نہیں ہے. کلو من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وَاعْمَلُوا صالحا، اور نیک عمل کرو. علماء نے لکھا ہے ان دو چیزوں کو اللہ نے جوڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکیزہ مال کھاتا ہے وہ نیک عمل بھی کرتا ہے، اور پھر اس کا وہ نیک عمل قبول بھی ہوتا ہے. اگر اس کا لقمہ حرام کا ہے تو اس کو نیک عمل کی توفیق نہیں ہوگی، اگر توفیق ہو گئی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا اللہ نے رسولوں کو حکم دیا ہے یا ایھا الرسل، اے رسولوں پاکیزہ مال کھاؤ. اور یہی مفہوم قرآن کریم کی دوسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ ہے کہ اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک شخص کا ذکر کیا کہ جو بڑا لمبا سفر کرتا ہے اور انتہائی ایسی حالت میں ہے کہ قابل رحم حالت میں، اس کے کپڑے بھی غبار سے بھرے ہوئے ہیں، اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، کوئی انسان بھی اس کو دیکھے تو اس کو ترس آ جائے کہ کتنی قابل رحم حالت میں. اور سفر کی حالت ویسے ہی دعا کی قبولیت کے مقامات اور اوقات میں سے ہے کہ سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہے. ایک آدمی سفر میں بھی ہے، اس کے کپڑے بھی میلے ہیں، اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، اس کی شکل اور ظاہری حیت بھی ایسی ہے کہ انسان کو دیکھ کے ترس آ جائے.
اللہ فرماتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، ایسے آدمی کی دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب دیکھیں دعا کے ظاہری تقاضے سارے پورے ہیں۔ دعا کے ظاہری تقاضے کیا ہیں؟ کہ انسان ایسی حالت میں ہو کہ اللہ کو ترس آ جائے۔ سفر کی حالت خود ایسی حالت ہے کہ انسان سفر میں ہوتا ہے تو اوروں کو بھی ترس آتا ہے کہ یہ سفر میں مسافر ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے کپڑے بھی میلے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو ترس آنا چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ بہت زیادہ مسکین اور غریب اور فقیر ہے، اس کی دعا قبول ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد دعا کے جو آداب ہیں، یمد یدیہ، ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں۔ پھر دعا کے جو آداب ہیں، یا رب کہہ کر اللہ کو پکار بھی رہا ہے۔ دعا کے ظاہری تقاضے سارے پورے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ایسے آدمی کی دعا میں قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا کا جو باطنی تقاضا تھا کہ اس کے پیٹ میں جانے والا لقمہ حلال کا ہو، وہ تقاضا اس نے پورا نہیں کیا۔ اب نہ اس کی زکوٰۃ قبول، نہ اس کا حج قبول، نہ صلہ رحمی قبول، نہ جہاد قبول، نہ نماز قبول، نہ دعا قبول، کوئی چیز اس کی قبول نہیں ہوتی۔ ہم نے اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق راضی کرنا ہوگا۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ساری دنیا کے سارے لوگ، حدیث میں آتا ہے، نافرمان ہو جائیں، میری بادشاہت میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں لا سکتے، اور ساری دنیا کے لوگ میرے تابعدار ہو جائیں، میری بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حرام صرف سود ہوتا ہے، کہ سودی لین دین ہے تو یہ حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے، سود تو حرام ہے ہی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں حرام خوری کی بہت ساری صورتیں رائج ہو چکی ہیں۔ ایک آدمی کام کر رہا ہے، تنخواہ پوری لے رہا ہے اور کام پورا نہیں کر رہا، تو جتنا کام اس نے ادھورا کیا ہے، وہ ادھورے کام کی تنخواہ جو مل رہی ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کے پیٹ میں جائے گی تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ کسی کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، فراڈ کیا جا رہا ہے، 2 نمبر طریقے سے مال کمایا جا رہا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، کوئی بھی ایسا طریقہ، اسی طرح جو ہمارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، کرایہ داری کا معاملہ ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہے، تجارت کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں حلال حرام سے تعلق رکھتی ہیں کہ کون سا کاروبار حلال ہے، کون سا حرام ہے، کاروبار میں کون سی شرط جائز ہے، کون سی شرط ناجائز ہے۔ اگر ناجائز کیا اس کا مطلب کہ جو اس سے آمدنی ہے وہ حلال نہیں ہے۔ ہمیں تو اس چیز کا احساس تک نہیں، پتہ ہی نہیں، اور آج ہم میں سے ہر شخص یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے، ہم نکلتے ہیں شارٹ کٹ کی تلاش میں، پھر آتے ہیں مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب کوئی تعویذ بنا کے دے دو۔ مفتی صاحب کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو تعویذ لکھ کر دے گا اور پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے، اور مفتی صاحب کے تعویذ سے آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ یہ ہمارے وہ تصورات ہیں جو اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اگر اعمال کو قبول کروانا ہے، اپنے حالات کو درست کروانا ہے، 2 چیزیں اس میں بنیادی ہیں۔ ایک، دل کو اللہ کے غیر سے صاف کرنا ہوگا، شرک سے۔ دوسرے نمبر پر پیٹ کو حرام سے خالی کرنا ہوگا۔ اگر دل میں اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے، کچھ قبول نہیں ہوگا۔ اگر پیٹ میں حرام کا لقمہ گیا ہے، کچھ قبول نہیں ہوگا۔ یہ بات اچھے طریقے سے یاد کر لیں، نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ کوئی چیز دنیا کی اثر نہیں کر سکتی، اللہ نے کہہ دیا میں قبول نہیں کروں گا تو قبول نہیں ہو سکتی۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم حرام سے لوٹیں حلال کی طرف۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ کہا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میں جو بھی دعا کروں وہ قبول ہو۔ حضور نے فرمایا، یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اے سعد اپنا لقمہ حلال کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔
حضرت سعد کی دعائیں پھر ایسی قبول ہوتی تھیں، وہ اتنا احتیاط کرتے تھے کھانے کے معاملے میں، فرماتے ہیں کہ جب میرے منہ میں کوئی لقمہ جاتا ہے میں اس وقت تک منہ میں لقمہ نہیں رکھتا جب تک مجھے یہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کون لایا ہے، کس طریقے سے لایا ہے، اس وقت تک کوئی ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈالتا۔ ان کی دعائیں پھر ایسی قبول ہوتی تھیں، صحابہ میں ان کو مستجاب الدعوات سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ کے گورنر بنے تو کوفہ کے لوگوں نے حضرت سعد کی بہت ساری شکایات لگائیں کہ یہ انصاف نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے۔ حضرت عمر نے ایک وفد بھیجا کوفہ کی طرف کہ جا کے معلومات کر کے آئیں لوگوں سے کہ کیا واقعی حضرت سعد کے بارے میں جو شکایات ہیں یہ ٹھیک ہیں۔ وہاں گئے، وفد گیا، معلومات کی، سب نے کہا حضرت سعد تو بالکل ٹھیک کام کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا ابو سعدہ، اس نے حضرت سعد کے بارے میں جھوٹی تہمت لگا کر کہا لا یقسم بالسویہ ولا یعدل بین الرعیہ، کہ یہ انصاف نہیں کرتے، تقسیم میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے، فیصلے انصاف کے مطابق نہیں کرتے۔ حضرت عمر کو یہ پیغام پہنچا کہ ایک شخص نے یہ شکایت لگائی ہے۔ جب حضرت سعد کو پتہ چلا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے بددعا کے لیے اور فرمایا اللہم ان کان کاذبا فاطل عمرہ وادم فقرہ وعرضہ للفتن، یا اللہ اگر یہ آدمی جھوٹا ہے اس کی عمر لمبی کر دے، اس کے فقر و مسکنت اور محتاجی کی زندگی کو دوام بخش دے، اعمی بصرہ، اس کو آنکھوں سے اندھا کر دے اور اس کو فتنوں کا شکار کر دے۔ وہ شخص بہت بوڑھا ہو گیا، بہت زیادہ اس کی عمر ہو گئی، آنکھوں سے اندھا ہو گیا، گلیوں میں پھرتا تھا، بوڑھی عمر کے اندر لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا گلیوں میں۔ لوگ اس سے پوچھتے تھے بابا جی آپ کو کیا ہو گیا، اس عمر میں یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ وہ آگے سے جواب میں کہتا تھا شیخ فقیر اصابتنی دعوت سعد، میں ایک وہ بدبخت بوڑھا ہوں جس کو حضرت سعد کی بددعا لگ گئی ہے۔ دنیا نے دیکھا اس کو رسوا ہوتے ہوئے، حضرت سعد کے جب ہاتھ اٹھے تو پھر جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، حضرت سعد یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ جب میرے منہ میں کوئی لقمہ جاتا ہے مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا، کون لایا اور کس طریقے سے لایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کتنی احتیاط کرتے تھے۔ ایک طرف آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات پڑھیں کہ اتنی فقر، اتنی محتاجی، اتنی ضرورت۔ حضور علیہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی لانقلب الی اہلی، کہ میں کبھی کبھی اپنے گھر آتا ہوں تو مجھے اپنے بستر پر کھجور کا ایک دانہ پڑا ہوا ملتا ہے، میں اس کو اٹھاتا ہوں کہ اس کو کھا لوں، پھر مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ زکوٰۃ کا نہ ہو، میں دوبارہ اس کو وہیں پہ رکھ دیتا ہوں۔ اور فقر کا یہ عالم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کبھی کبھی اتنی بھوک لگتی تھی، اتنا زیادہ تکلیف ہوتی تھی بھوک پیاس کی وجہ سے کہ گھر سے باہر نکلتے تھے۔ جب نکلتے تھے تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر بھی وہیں کھڑے ہوتے تھے۔ حضور پوچھتے تھے ما اخرجکما، کس چیز نے تمہیں گھر سے نکالا؟ وہ فرماتے تھے واللہ ما اخرجنا الا الجوع، اللہ کی قسم بھوک نے ہمیں گھر سے نکالا ہے، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں۔ حضور فرماتے تھے اللہ کی قسم مجھے بھی اسی چیز نے گھر سے نکالا ہے جس چیز نے تمہیں گھر سے نکالا ہے۔ بھوک کا یہ عالم اور احتیاط کا یہ عالم کہ کھجور کا ایک دانہ بستر پہ پڑا ہوا ہے، اس ڈر سے منہ میں نہیں ڈالا کہ یہ کہیں زکوٰۃ کا نہ ہو، اس لیے کہ سید کے لیے، بنو ہاشم کے لیے زکوٰۃ کا مال کھانا حلال نہیں، اس وجہ سے وہ کھجور کا دانہ کھاتے نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ان کا غلام ان کے لیے کچھ لے کر آیا، انہوں نے وہ کھا لیا، بعد میں ان سے پوچھا یہ کہاں سے لائے تھے؟ تو غلام نے کہا کہ میں پچھلے زمانے میں، پہلے اسلام سے پہلے کاہن تھا، لوگوں کو غیب کی جھوٹی خبریں بتاتا تھا، تو اس وقت میں نے ایک آدمی کو یہ خبر بتائی تھی، اس نے مجھے اجرت نہیں دی تھی، کل میں جا رہا تھا اس نے مجھے پیسے دیے، ان پیسوں سے میں نے یہ چیز خرید کر لا کر دی آپ کو۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر اپنے حلق میں ہاتھ مارتے رہے، ہاتھ مارتے رہے، یہاں تک کہ جو کچھ حضرت ابو بکر کے پیٹ میں تھا سارا الٹی کر دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک مرتبہ حضرت حسن نے، بچے تھے، ایک کھجور کا دانہ اٹھا کے منہ میں ڈالا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے حلق میں ہاتھ ڈال کر ان کے منہ سے وہ کھجور کا دانہ نکالا اور فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ زکوٰۃ کی کھجور ہے اور آل محمد کے لیے زکوٰۃ کا مال کھانا جائز نہیں ہے؟
یہ بچے کے ساتھ، حضرت حسن بچے تھے، ان کے ساتھ حضور کا یہ رویہ ہے کہ بچے کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے، یہ ان کی کمال احتیاط تھی۔ اور ایک طرف ہمارے رویے ہیں کہ جہاں سے کچھ 2 روپے 3 روپے 5 روپے زیادہ ملتے ہیں، کہیں کچھ نفع زیادہ نظر آتا ہے، کہتے ہیں یہ قیامت کے دن دیکھا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اہل جہنم میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں میں اور سب سے زیادہ مالدار، آسان الفاظ میں اس کو یوں سمجھیں کہ دنیا کا نمبر 1 ترین مالدار شخص کو لایا جائے گا اگر وہ اہل جہنم میں سے ہے، اور اس کے بعد اس کو جہنم میں ایک جھونکا دے کر دوبارہ نکالا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا کبھی تم نے دنیا میں کوئی خوشی دیکھی ہے، کیا دنیا میں کبھی کوئی نعمت ملی ہے؟ وہ قسم کھا کر کہے گا اللہ کی قسم میں نے زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ جہنم کا عذاب ایسا عذاب ہے کہ دنیا کا نمبر 1 مالدار ترین آدمی جو جہنمیوں میں سے اگر ہے، اس کو لایا جائے گا اور جہنم میں ایک جھونکا دینے کے بعد نکالا جائے گا تو وہ ساری نعمتیں بھول جائے گا، اور اہل جنت میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی کوئی خوشی دیکھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، داخل کرنے کے بعد پھر نکال کے پوچھیں گے کیا کبھی دنیا میں کوئی پریشانی کوئی غم دیکھا ہے؟ وہ قسم کھا کر کہے گا اللہ کی قسم کبھی کوئی پریشانی میرے قریب سے بھی نہیں گزری ہے۔ جہنم اور آخرت، جنت اور جہنم، ہم مسلمان ہیں، ہمارا اس پر عقیدہ ہے۔ آج اگر کسی کو کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یار آخرت میں دیکھ لیں گے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے جہنم کا عذاب برداشت کرنا۔ اس لیے یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں، حرام کھانے والے شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نماز کا ہو جانا الگ مسئلہ ہے، قبول ہو جانا الگ مسئلہ ہے۔ شرائط کے مطابق ادا کریں گے، ہم کہیں گے اس کی نماز ہو گئی، اللہ کے ہاں قبول ہوئی یا نہیں اس کا تعلق اس لقمے سے جو اس کے پیٹ میں گیا ہے۔ اگر لقمہ حلال ہے تو قبول ہے، لقمہ حلال نہیں ہے تو قبول نہیں ہے۔ نماز قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، حج قبول نہیں، جہاد قبول نہیں، صدقہ قبول نہیں، صلہ رحمی قبول نہیں، کوئی دعا قبول نہیں، کوئی نیک عمل ایسے آدمی کا قبول ہو نہیں سکتا جو حرام کھانے کا عادی ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل جسد نبت من الحرام فالنار اولی بہ، جس جسم کی پرورش حرام سے ہوئی ہو وہ جسم جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ نہیں سمجھنا کہ جسم کی پرورش کا مطلب یہ کہ ساری زندگی حرام کھایا ہو، تو اس کا یہ حکم حضور نے فرمایا وَإِنَّ اللُّقْمَةَ تُنبِتُ اللَّحْمَ، کہ حرام کا ایک لقمہ بھی گوشت بناتا ہے، حرام کا ایک لقمہ بھی جسم میں توانائی بناتا ہے۔ اگر ایک لقمے نے بھی جسم میں کوئی توانائی حرام کے ایک لقمے نے بھی بنائی، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم اپنے معاملات پہ غور کریں، ان چیزوں سے دھوکے میں نہ رہیں کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنے حج کر لیے، اللہ پہ بہت بڑا احسان کر لیا، اللہ اگر مجھے نہیں بخشے گا تو کس کو بخشے گا؟ ہم اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں، لیکن احسان بھی کرنا ہے تو طریقے سے کرنا ہے۔ جو معاملات کے احکام ہیں، کاروبار کے احکام ہیں، ملازمت کے احکام ہیں، حلال حرام کی تمیز ہے، یہ فرض ہے، فرض۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح یہ فرض ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں۔ اور یہ تو نماز کی شرط ہے، اس کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے کہ نماز بھی قبول نہیں ہوتی جب تک لقمہ حلال کا نہ ہو۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ اگر یہ ہماری زندگیوں میں آ جائے تو آخرت تو ٹھیک ہوگی، ہماری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر ہر آدمی دنیا میں یہ تہیہ، یہ عزم کر لے کہ میں حرام نہیں کھاؤں گا، دنیا میں کسی پر ظلم ہوگا؟ کوئی کام چوری کرے گا، کوئی حرام خوری کرے گا، کوئی کسی کا ناحق مال دبائے گا، کسی یتیم کا، کسی بیوہ کا، کسی بھائی کا، بھانجے بھتیجے کا مال دبائے گا، میراث میں اپنی بہنوں کا مال دبائے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دنیا بھی جنت بن جائے گی، آخرت بھی جنت بن جائے گی۔ اس لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے اس بات کی کوشش کریں، اگر کوئی کسی بھی درجے میں
اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کی تحقیق مجھے کرنی چاہیے کہ یہ حلال ہے یا حرام، میرا یہ ذریعہ آمدن جائز ہے یا ناجائز، اس کی تحقیق کریں، اس کی معلومات کریں، جو حلال ہے اس کو اختیار کریں، اس میں اور محنت کریں، جو حرام ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، تاکہ کم از کم رمضان المبارک کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں، اور رمضان تو اس حالت میں گزاریں کہ رمضان تو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، ورنہ رمضان کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔